بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد پرویز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، افغانستان کی تاریخ بدقسمت واقعات سے بڑی بڑی ہے جو اس کی گواہی دیتے ہیں کہ 1996 سے 2001 تک طالبان اور ان کی پچھلی حکومت کے آنے سے پہلے ہی ملک تباہی کا شکار تھا۔ افغانستان کی تباہی کا عمل 1978 میں بائیں بازو کے ماسکو نواز سور انقلاب سے پھوٹ پڑنے اور اس کے بعد دسمبر 1979 میں سوویت یونین کی فوجی مداخلت سے شروع ہوا۔ سور انقلاب کے دوران ہزاروں لوگ مارے گئے، جس کی وجہ سے سوویت یونین مداخلت ہوئی اور فروری 1989 میں سوویت فوج واپس چلی گئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں افغان بے گھر ہوئے اور ملک نے تشدد کے بدترین مراحل میں سے ایک کا مشاہدہ کیا۔ 1994 میں موسم خزاں میں طالبان کے ظہور کا مقصد امن لانا اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، جو کہ مجاہدین گروپوں اور جنگجوؤں کے درمیان شہری تنازعات کی وجہ سے بکھر گیا تھا۔ لوگوں نے طالبان کا خیر مقدم کیا، جس کی وجہ سے وہ ستمبر 1996 میں دارالحکومت کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تاہم طالبان جو امن قائم کرنے اور اپنے ملک کو جنگجوؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے برسر اقتدار آئے، انہوں نے خود عوام کے خلاف زبردستی اقدامات شروع کر دیے اور انہوں نے شریعت کی اپنی تشریح کے مطابق اپنی طرز زندگی نافذ کی۔ اپنی پچھلی حکومت کے دوران طالبان افغانستان پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے میں مصروف تھے اور اسامہ بن لادن اور ایمن ظواہری کو القاعدہ بنانے سے روکنے میں ناکام رہے۔ اسی لیے بالآخر ملک کو بین الاقوامی دہشت گردی میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے 9/11 کے واقعات رونما ہوئے اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ غیر ملکی قبضے، طالبان کی مزاحمت اور حامد کرزئی اور اشرف غنی کی کھٹ پتلی حکومتوں کے نفاذ نے خانہ جنگی کے ایک مرحلے کو جنم دیا، جس کا اختتام گزشتہ سال امریکی فوج کے انخلاء کے بعد طالبان کی اقتدار میں واپسی پر ہوا۔ اس طرح ناظرین، افغانستان کی تباہی کا ذمہ دار صرف طالبان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ یہ ملک سوویت یونین اور امریکی فوجی مداخلوں اور قبضے کا شکار رہا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ افغانستان کو کس نے تباہ کیا؟ ملک آج بھی مسلح تصادم کا شکار کیوں ہے؟ سب سے پہلے، جدید تاریخ میں کسی دوسرے ملک میں 3 غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت نہیں تھی۔ پہلے انگریزوں نے، پھر سوویت یونین اور آخر میں امریکہ نے۔ تاہم غیر ملکی طاقتوں کے افغان اشرافیہ اور عوام کو ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے جو غیر ملکی مداخلت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے تصادم کے لیے ضروری ہوں۔ اس تباہ ہوئی معیشت اور خوشحالی کے باعث 20 ملین افغان خوراک سے محروم ہیں۔ ابتدائی طور پر امریکہ نے $9.5 بلین کی رقم منجمد کر دی تھی، لیکن فروری میں انہوں نے اعلان کیا کہ $3.5 بلین جاری کیے جائیں گے تاکہ افغانستان کو خوراک اور انسانی بحران سے نپٹنے میں مدد ملے۔ اس کے باوجود زیادہ تر افغانوں کو اب بھی بھوک اور ادویات کی کمی کا سامنا ہے۔ ناظرین، افغان اشرافیہ اور مافیاز نے طویل عرصے سے ملک میں سیاسی اور عدم استحکام اور شہری تنازعات میں حصہ ڈالا ہے۔ در حقیقت پڑوسی ممالک ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے باوجود بعض افغان حلقے پاکستان پر ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور انسانی بحران کو تیز کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان نے خود افغانستان کے مسائل سے الگ کر لیا ہے اور 30 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی ہے اور ساتھ معاشی اور تعلیمی مدد بھی فراہم کی ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ جبکہ پاکستان خود افغان جنگ کی وجہ سے منشیات اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ تشدد میں اضافے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ افغان عوام کئی دہائیوں سے مصائب کا شکار ہے اور اب وقت آ چکا ہے کہ افغانستان سماجی اور انسانی ترقی پر توجہ دینے والی ایک مضبوط ریاست بن کر سامنے آئے۔ ناظرین، افغانستان ترقی کرے گا تو اس کے پڑوسی ممالک پر بھی اس کا اثر ہوگا، کیونکہ افغانستان کے اندر دہشت گردی سے پڑوسی ممالک پر بھی دہشت گردی میں اضافہ ہوا تھا اور اب کافی حد تک دہشت گردی کنٹرول ہو چکی ہے اور افغانستان پر طالبان کی حکومت کے آنے سے افغانستان میں بہتری آئی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے، ویڈیو کو لائک اور ساتھ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔